آپ تمام کی زوردار تالیوں کے لیے الفاظ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرما ہے۔ ابھی تو صبح کی پہلی کرن ہی پھوٹی ہے، ابھی تو صبح کی پہلی کرن ہی پھوٹی ہے، جمال صبح دیکھنا ذرا نکھار کے بعد۔ عزیز طلبہ و طالبات، الہرا اردو ہائی اسکول 10ویں جماعت کے طلبہ ہیں، اقرا شاہین اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد پری ٹیسٹ ایگزام میں ضلع بھر میں ایک نمایاں کامیابی حاصل کی۔ میں اس کے لیے الہرا اردو ہائی اسکول کے جملہ اسٹاف کو، اس کے صدر معلم کو، بلکہ انتظامیہ کو اور آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں یہ ایگزام ایک سڈنلی اچانک سرپرائز جس کو ہم کہتے ہیں وہ لیا گیا، نہ طلبہ پہلے سے ذہنی طور پر تیار تھے اور نہ ہی ان کو اس طریقے کے ایگزام کی کوئی خبر تھی کہ کچھ اس طریقے سے ایگزام ہونے والا ہے۔ اس کے باوجود طلبہ نے یکسوئی کے ساتھ اس ایگزام کو بہت اچھی طریقے سے، بہت کامیابی سے آخر تک اس ایگزام کو ایک اہم ایگزام سمجھ کر دیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس ایگزام کو کنڈکٹ کرنے والی سوسائٹی اقرا ایجوکیشن سوسائٹی جلگاؤں اور اقرا شاہین اکیڈمی، انہوں نے ان طلبہ کو وہاں بلایا جلگاؤں میں اور ان کی اچھی خاصی وہاں پذیرائی کی گئی۔ لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ وہاں سب سے زیادہ پذیرائی ہوئی ہے الہرا اردو ہائی اسکول بھساول۔ لیکن پھر اس اقرا ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر محترم جناب ڈاکٹر عبد الکریم سالار صاحب کا مجھے فون آیا اور انہوں نے اس بات کے لیے مجھے مبارکباد دی، مجھے نہیں، مطلب اس اسکول کو، اس اسکول کے انتظامیہ کو، اس اسکول کے اساتذہ کو، اس اسکول کے تمام طلباء و طالبات کو اپنی جانب سے مبارکباد پیش کی۔ اتفاق سے کل اقرا ایجوکیشن سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری اعجاز ملک بھی یہاں آئے تھے، ان کا بھی کل فون آیا، انہوں نے بھی اس حوالے سے ہم تمام کو مبارکباد پیش کی۔ تو یہ جو تمام مبارکبادیاں ہمارے حصے پہ آ رہی ہے، اساتذہ اکرام کے حصے پہ آ رہی ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو وہ 10ویں جماعت کے طلبہ ہیں۔ آپ نے ایک بہت اچھا پرفارمنس یہاں دیا، اس کے لیے جتنی مبارکباد آپ کو دی جائے وہ کم ہے۔ جب میں یہاں آیا رضوان سر آپ سے بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے، بہت اچھا خطاب آپ سے کر رہے تھے، غالباً وہ آج میتھمیٹکس ڈے کے اوپر بات کر رہے تھے۔ یہاں تک میں نے ان کی بات کو سمجھا سنا تو مجھے سورہ یاسین یاد آئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سراسر گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے وہ انسان جو ہم پڑھتے ہیں خلق الانسان لفی خسر۔ تو اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ انسان کی زندگی مانندے برف کے کنڈے میں۔ اب آپ برف کا استعمال چاہے تو مشروبات کے لیے کرے، اچھے سے اچھے شربت بنانے کے لیے کرے، زندگی آپ کے اختیار میں دی گئی ہے، اس کا استعمال آپ کو کیسے کرنا ہے یہ اہم بات۔ اگر ہم اس برف کا استعمال پانی کے لیے،
مشروبات کے لیے، شربت کے لیے، اچھائی کے لیے نہ بھی کریں تو یہ ایسا قیمتی سرمایہ ہے کہ اگر آپ اچھا استعمال کریں گے تو آپ کے لیے بہترین اجر ہے. آپ اس کا اگر غلط استعمال کریں گے تو اس کے لیے آپ کے لیے سزا ہے. اس لیے ہمیں زندگی کا صحیح شعور آ جائے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ یہاں کھڑے بیٹھے سن رہے تمام طلبہ و طالبات کو، اساتذہ کو، مجھے بھی اور تمام کو زندگی کا صحیح شعور ہم کو سمجھا دے اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. شکریہ. خدا حافظ.